اقرا ویلکم ٹو جیو پاکستان. مطلب ہم آپ کے ویژولز دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ انڈور ماحول ہو, آؤٹ ڈور پہاڑوں کی راکس ہوں, مطلب کچھ بھی ہو, آپ ماشاءاللہ سب کو کلائم کر رہی ہیں, پھلانگتی چلی جا رہی ہیں. یہ بتا دیں, ہاؤ ڈڈ یو گیٹ انٹو اٹ؟ السلام علیکم. ہاؤ ڈڈ آئی گیٹ انٹو اٹ؟ کافی رینڈم سا ایک اسکول فیلڈ ٹرپ تھا جس میں ہم گئے. وہاں پہ مجھے ایک وال دکھائی گئی. میری جو اسپورٹس ٹیچر تھی انہوں نے مجھے ٹکٹ لے کے دیا کہ کلائم کر لو. میں نے کلائم کیا. آئی ریلی لو دا اسپورٹ. میں نے ایک پرائیویٹ کلب اس کے بعد جوائن کر لیا. کرتے 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 اپنی جو فیڈریشن ہے ماؤنٹینئرنگ کی, ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہو گیا, ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا, ان کے ساتھ ٹریننگ لینا شروع کر دی, اور بس اسی طرح انٹرسٹ گین ہوتا گیا. ڈفرینٹ کمپٹیشنز ون کرتی گئی. وہ میرے لیے ایک موٹیویشن ہوتی گئی. آپ بتائیں کہ کیا ہمارے ہاں پاکستان میں بہت راک کلائمبنگ والز ہیں؟ کیونکہ ہم نے کچھ جگہوں پہ تو دیکھی ہے, بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات بھی نہیں ہے کہ کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں راک کلائمبنگ کے یہاں پہ. پاکستان میں پہلے جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تب تو کافی کم فیسلٹیز تھیں, 1-2 ہی والز تھیں, لیکن اب آہستہ آہستہ کراچی میں بھی بن گئی ہیں, KPK میں کافی والز بن گئی ہیں, اسلام آباد میں بھی اس اسپورٹس کے لیے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, لاہور میں کافی پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر اب والز بن گئی ہیں. اور کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے ایکچولی, اگر کی جائے تو آپ نوجوانوں کو بڑی ایک اچھی ایکٹیویٹی فراہم کر سکتے ہیں. اب یہ بتائیے گا کہ نیشنل گیمز کے لیے آپ نیشنل چیمپئن ہیں, اس لیے کوالیفائی کر گئیں, تو آپ کے علاوہ بھی ہیں لڑکیاں جو کھیلتی ہیں, کیونکہ یا پھر آپ اکیلی ہیں اس لیے نیشنل چیمپئن بن گئی اور پھر یہاں تک پہنچ گئی؟ نہیں, میرے علاوہ بھی کافی فیمیل کلائمرز ہیں جو میرے ساتھ کھیلتی ہیں. اور ابھی ایشین گیمز کے لیے ہم پاکستان سے 2 ایتھلیٹس جا رہی ہیں فیمیل, اور 3 ہمارے میل ایتھلیٹس ہیں. جو کہ تیاری کیا ہے؟ تیاری بالکل زبردست ہے. اب تو الحمدللہ پچھلے تقریباً 3 منتھ سے ہمارا کیمپ لگا ہوا تھا. الپائن کلب آف پاکستان, ہماری جو نیشنل فیڈریشن ہے, ان کے انڈر ہم ٹریننگ کر رہے تھے پاکستان اسپورٹس بورڈ اسلام آباد میں. زبردست. اقرا یہ بتائیں کہ یہ انڈور ہی اسپورٹ ہوگا آپ کا, کمپٹیشن میں وال ہوگی یا کوئی نیچرل سراؤنڈنگز ہیں؟ کیونکہ راک کلائمبنگ ایز سچ تو بولڈرز وغیرہ کے ساتھ ہی ہوتی ہے جو بہت مشکل کلائم ہے. جی بالکل, ہماری جو وہاں جا کے بھی ہوگا وہ انڈور وال پہ ہی ہوگا. ہم وال کلائمبنگ کے لیے ہی جا رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے کچھ ویڈیوز بھی میری دیکھی ہوں گی, یہ ایک انٹرنیشنل روٹ ہوتا ہے. یہ پوری دنیا میں ایک ہی روٹ ہوتا ہے, آپ جہاں بھی چلے جائیں اسی کے اوپر یہ کمپٹیشن ہوتا ہے. And how high is that wall جو کلائم کرنی ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم نے اب یہ سب کچھ ہم نے پچھلے اولمپک سے ہی سیکھ لی ہے. ڈیفیکلٹی لیول ایک اور چیز ہوتی ہے, پھر ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے, کون زیادہ جلدی کر لے گا, ہائٹ کیا ہے, یہ ساری چیزیں آپ ذرا اپنی گریڈنگ بتائیں. ڈیفیکلٹی لیول تو اس کا کافی ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اس پہ جو ہولز لگے ہوتے ہیں کافی دور دور لگے ہوتے ہیں, اور موسٹلی جو ہے اس روٹ کے اوپر جمپس ریکوائرڈ ہوتی ہیں, جس کے لیے آپ کی باڈی میں فلیکسیبلٹی ہونا زیادہ ضروری ہوتا ہے. یہ ایزی تو نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ کریں اور پراپر ٹریننگ لیں تو سب کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے. اور یہ کتنی اونچی ہوتی ہے, اور آپ نے منیمم کتنے ٹائم میں وال یہ کلائم کی ہے؟ 30 میٹر. ہاں جی, منیمم تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا کم سے کم ٹائم میں کر لیں. ابھی ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ 6 سیکنڈز میں ہے فیمیل ایتھلیٹ کا, ایک وہ جرمنی کی ہیں. وہ تو ہم نے چڑھتے ہوئے دیکھا بھی ہے. یہ بتائیے کہ سیفٹی جو سارے اس کے میجرز ہوتے ہیں وہ آپ چیک کر لیتی ہیں؟ بیکاز کبھی کبھار ہمیں ڈر لگتا ہے نا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں زپ لائن وغیرہ بھی جو ہو رہی ہوتی ہے, اور اگر آپ نے باہر بھی کی ہو, آپ کمپیئر کرو تو بالکل اپ ٹو دا مارک نہیں لگتی. بالکل, لیکن اب تو الحمدللہ جیسے میں نے پہلے بتایا پاکستان میں کافی فیسلٹیز جو ہیں امپروو کر گئے ہیں, اور اب ہمارے پاس یہاں پہ بھی بہتر سے بہتر اکوپمنٹ ہوتا ہے جس کی سیفٹی کے اوپر ہمیں پورا ٹرسٹ ہوتا ہے. اور کرنے سے پہلے ہم خود سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہارنیس پہنا ہوا ہے وہ پراپرلی لاکڈ ہے, یہاں جو ہم کیرابینر لگا رہے ہیں وہ آٹو لاک ہو چکا ہے. یہ سب چیزیں ہم دیکھ کے کلائم کرتے ہیں. اچھا, ایک تو ہے یہ پریکٹس کرنا کہ آپ نے وال کلائمبنگ کرنی ہے. واٹ از دا اسٹرینتھ ادروائز یو ریکوائر؟ آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے, آپ کو بھاگنا پڑتا ہے, آپ کو ورک آؤٹ ایز این ویٹ ٹریننگ کرنی پڑتی ہے, آپ کو اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ویژولز دیکھ رہے ہیں نا آپ, کافی رف ٹیرین پہ بھی لگتا ہے. کس طرح سے آپ کو اس سپورٹ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے؟
بالکل سب سے پہلے تو آپ کی اپر باڈی اسٹرینتھ اس میں ہونا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ مین جو آپ کا کہہ لیں ہر اسپورٹ کی جو ایک مین چیز ہوتی ہے وہ اسٹیمنا ہوتا ہے, جس کے لیے ہمیں بھاگنا بھی پڑتا ہے, ہمیں جم بھی کرنا پڑتا ہے, جن میں ہمیں ویٹ ٹریننگ بھی کرنی پڑتی ہے, ہم اسٹرینتھ ٹریننگ بھی کرتے ہیں, ہم اپنے انڈیورنس کو بڑھانے کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو توڑ سکتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. ابھی بھی جیسے ہمارا کیمپ لگا ہوا تھا تو صبح ہم پہلے رننگ کرتے تھے 40-45 منٹس, پھر ہم 20-25 منٹ اسٹرینتھ ٹریننگ کرتے تھے, اس کے بعد ہم جم میں جا کے اپنی ویٹ ٹریننگ کرتے تھے, جس میں آپ کے شولڈرز, فور آرمز, ہینڈز, آپ کی لیگز, آپ کے جو کاف مسلز ہوتے ہیں یہ اسٹرانگ ہونا کافی ضروری ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فلیکسیبلٹی ہونا بھی بہت ضروری ہوتی ہے, جیسے میں نے پہلے مینشن کیا کہ یہ تو بڑے اپوزٹ کام ہے, مطلب آپ ویٹ ٹریننگ کریں گے, مسل اسٹرینتھ کریں گے اور ساتھ ساتھ فلیکسیبل بھی ہوں گے, اس کے لیے تو دو مختلف قسم کی ٹریننگ چاہیے ہوں گی آپ کو. بالکل بالکل. یہ پھر ہم ڈیز ڈیوائڈ کر لیتے تھے کہ اس دن ہم نے ویٹ ٹریننگ کرنی ہے, اس دن ہم نے فلیکسیبلٹی ٹریننگ کرنی ہے, اس دن ہم نے اسٹرینتھ ٹریننگ کرنی ہے, یا اس دن ہم نے شولڈرز کی کرنی ہے یا بازوؤں کی کرنی ہے. وہ ہم اپنے ٹریننگ پلان کے حساب سے اس کو مینیج کر لیتے تھے. بلکہ ہر ایونیو میں آپ کو یو ہیو ٹو بی ایٹ دا ٹاپ, کیونکہ لٹرلی دیر آر ٹائمز وین یو آر ہینگنگ بائی یور فنگر ٹپس, آپ اس سے بھی لٹکے ہوئے ہیں. جلدی سے اقرا یہ بتا دیں کیا ریکمینڈ کریں گی کہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کس عمر میں بچہ جو ہے وہ راک کلائمبنگ سیکھنا شروع کر دے؟ جتنا جلد سے جلد سٹارٹ کر لیں اتنا بہتر ہے, لیکن اس کی کوئی عمر نہیں ہے, کسی بھی ایج میں کوئی بھی اس کو جوائن کر سکتا ہے. بس جو میٹر کرتی ہے وہ پراپر ٹریننگ اور پراپر انفارمیشن میٹر کرتی ہے. آپ کو جتنی زیادہ انفارمیشن ہوگی اتنا بہتر آپ اس کو کھیل سکیں گے. بہت شکریہ.